کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ پھر حکم دیا کہ اب فرعون کی طرف جائیں اور اسے دعوت حق دیں۔ اللہ نے اس موقع پر آپ کو لاٹھی کے سام بن جانے اور ید بیضا کے زبردست معجزات نشانیوں کے طور پر عطا کیے تاکہ آپ اپنی نبوت کا ثبوت فرعون اور اس کی قوم کو دے سکیں۔ مگر فرعون نے آپ کو جادوگر قرار دے دیا اور آپ کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا۔ اس پورے واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اسے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے کا کہا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو اس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس وجہ سے کہیں وہ بدلے میں میرے قتل کے در پر نہ ہو جائیں، اور میری زبان میں لکنت ہے تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیں، کیونکہ وہ صاف زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ اس طرح مجھے اس سے سہارا ملے گا اور میرا دل مضبوط بنا رہے گا۔ بچپن میں فرعون نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے سامنے ایک موتی اور ایک انگارہ رکھ دیا تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں آپ بنی اسرائیل کے وہی بچے تو نہیں جس کے متعلق اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے آپ کے سامنے ایک موتی اور ایک انگارہ رکھ دیا تھا۔ آپ نے موتی پکڑنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا اور آپ نے وہ انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی اور کہا کہ انہیں بھی فرعون کے پاس اپنے ساتھ لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے غلبے کی وجہ سے فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان، تم میرے لیے ایک بلند و بالا مینار بنوا دو تاکہ میں جان کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں کہ موسیٰ کا کوئی رب ہے بھی یا نہیں، یعنی کہ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں کہ انہیں کسی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا مینار تعمیر کیا گیا کہ اتنا بلند مینار شاید ہی کبھی کسی نے بنایا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے حقیقی معبود ہونے کے بارے میں بہت سے دلائل دیے، مگر وہ قائل نہ ہوا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو بہت بڑا سانپ بن گئی اور منہ پھاڑے فرعون کی طرف لپکی۔ وہ مارے خوف کے تخت پر سے کود گیا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ اللہ کے لیے اسے روک لو۔ اس سانپ نے اس قدر اپنا منہ کھولا ہوا تھا کہ نیچے کا جبڑا تو زمین پر تھا اور اوپر کا جبڑا محل کی بلندی پر۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک دوسرا معجزہ دکھایا اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون نے آپ کو جادوگر قرار دے دیا اور اس کے سرداروں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تمام شہروں سے جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا جا سکے۔ چنانچہ ایک دن تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں کو بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ فرعون نے جادوگروں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جیت گئے تو انہیں بڑا انعام ملے گا۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور اس وجہ سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا تو وہ اچانک اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ سب لوگوں کو معجزے اور جادو میں فرق معلوم ہو گیا، حق و باطل میں پہچان ہو گئی۔ سب نے جان لیا کہ جادوگروں کی بناوٹ میں اصلیت کچھ بھی نہ تھی۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت نہیں کر سکتی۔ وہ جادو کے فن کے ماہر تھے، جان گئے کہ یہ کام اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت وہ سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کی تعداد 80,000 تھی۔ فرعون نے ان جادوگروں کو سخت سزا کی دھمکی دی مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ فرعون نے ان سب کو سولی پر چڑھا دیا۔ روایت کے مطابق جب یہ سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دوزخ دکھائی جس سے وہ بچ گئے تھے اور پھر وہ جنت دکھائی جو انہیں دی جائے گی۔